وہ بس جہاں رکتی تھی لوکل مقامی ہندوز وہ آ کے کہتے تھے کہ جی آپ میں سے کوئی ملتان کا ہے؟ آپ یقین کریں اگر کوئی ہوتا تھا وہ ہاتھ اٹھاتا تھا. 2-3 بسیں بھری ہوئی تھیں, بڑے لوگ گئے تھے یہاں سے پاکستان سے. وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگتا تھا. تو پوچھتا تھا وہ بھائی تواڈے جو کوئی لائل پور دا ہے, لائل پور دا تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی. بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے, ان سے گلے ملتے تھے, روتے تھے. اگلا سوال ہے جی بڑا انٹرسٹنگ, بڑا اس میں ایک عجیب سا دلچسپ سا تضاد ہے. دین محمد ہیں آگرہ سے, کتنی خوبصورت بات. دین محمد ہیں آگرہ انڈیا سے. سوال بھی ان کا بڑا مجھے تو بڑا پیارا لگا. وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک ویڈیو میں آپ نے اپنے دورہ بھارت کے بارے میں بتایا تھا. پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس دوران آپ تاج محل بھی گئے تھے؟ عذرائے مہربانی اپنی بھارت یاترا کا کچھ احوال بتائیں. میرے بھائی دین محمد, شکریہ یاد کرنے کا. میں ایک بار نہیں 2 بار گیا ہوں. ایک دفعہ سارا ایسٹ پنجاب, تقریباً سارا ایسٹ پنجاب ہم گھومے پھرے. وہ تھی ورلڈ پنجابی کانگریس کی ایک اکٹھ تھا, میٹنگ تھی. اس کے ہمارے پاکستان کے پیپلز پارٹی پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, سینیٹر بھی رہے ہیں. ان کا نام ہے فخر زمان. وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کو یہ پاکستان میں ورلڈ پنجابی کانگریس میں. تو تھرو آؤٹ یہاں سے, بلکہ وہ میرا پہلا سفر تھا بائی روڈ. واگا بارڈر سے ہم لوگ نکلے, ہمارے کچھ دوست تھے انڈین فرینڈز آبویسلی, سکھ دوست بھی تھے, ہندو دوست بھی تھے. ان کے ساتھ ہم نے چندی گڑھ تک ہم لوگ گئے. بلکہ جالندھر میں ہم نے, میرے آبائی شہر ہیں یہ, میرے بزرگ جو تھے وہ 3 شہروں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. ایک جالندھر, امرتسر اور لدھیانہ. تو امرتسر سب سے پہلے میرے لیے بہت ایموشنل, بہت ہی عجیب و غریب قسم کا لمحہ تھا وہ. تو ان 3 شہروں کے علاوہ بھی بہت سی جگہ گئے. اور جالندھر ہم نے حاضری دی کہاں, کے ایل سہگل صاحب کے گھر پہ. ان کے جو بھتیجے تھے موسٹ پرابلی سریش سہگل غالباً ان کا نام تھا. وہ اس وقت تو نہیں, لیکن اس سے پچھلی ٹرم میں وہ جالندھر کے میئر رہے تھے. ان کے بیٹے کا نام مجھے آج بھی یاد ہے, ساحل سہگل. تو سہگل جی کے بارے میں بڑی طویل گفتگو ہوتی رہی. شروع میں تو انہوں نے سمجھا کہ بھی ویسے ہی سہگل فیملی, کے ایل سہگل جیسا تو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں پورے برصغیر میں. وہ اس سلسلے میں آئے ہیں. تو لیکن جب میں نے سہگل صاحب کے بارے میں گفتگو شروع کی تو سریش سہگل صاحب میرے ساتھ اس بری طرح انوالو ہو گئے جیسے بالکل ایک بڑا بھائی ہوتا ہے. چونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جینوئنلی سہگل صاحب کا بہت بڑا فین ہے. جسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کب گھر چھوڑ کے کیلکٹا گئے, کون سی کمپنی میں انہوں نے سے کام کا آغاز کیا وغیرہ وغیرہ. اچھا, وہ ایسٹ پنجاب کے علاوہ ایک بار آئے کہ گجرال صاحب نے, ہم یہاں سے نذیر کیسر پاکستان کے بڑے نامور شاعر ہیں, میں اور اعجاز ناز اور نذیر کیسر صاحب, ہم تینوں تھے, اکٹھے گئے لجپت نگر, لجپت بھون. یہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہاں ستیہ پال جی تھے, اللہ سے دعا ہے وہ خیریت سے ہوں, چونکہ مدت سے رابطہ نہیں. اس کے بعد پاکستان بھی تشریف لائے اور ہم نے بھی ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہی انہوں نے, بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں دہلی سے ان کو کہہ کے اشوکا ایک درخت ہوتا ہے, تو آپ جانتے ہوں گے, تو ایک الٹا اشوکا ہوتا ہے ایک سیدھا. تو میں نے کہا کہ ستیہ پال جی جانے سے پہلے مجھے 2-4-5 پودے چاہیے. بڑا حیران ہو کے کہنے لگے کہ وہ کیا پاکستان میں نہیں ملتا؟ تو میں نے کہا جی پاکستان میں تو ملتا ہے اور بہت ملتا ہے, اور میرے فارم ہاؤس پہ لگے ہوئے ہیں پہلے بھی بہت, لیکن جو آپ سے لے کے جاؤں گا
ان میں دہلی کی خوشبو ہوگی، مٹی جڑوں کے ساتھ اس کی ہوگی یہ۔ اس کے بعد ہم پھر گئے ادھر آگرہ اوبیسلی، اور آگرہ جانا اور تاج محل نہ دیکھنا یہ تو کوئی نیم پاگل بندہ بھی میرا خیال ہے نہیں کر سکتا۔ تو ہم گئے، بلکہ رستے میں ہم نے چھوٹی سی لبرٹی لی، وہ دیکھ کے متھرا کا میں نے بہت ذکر سنا تھا، تو گاڑی وہاں رکی تو I decided to leave the train، بلکہ اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں بڑا تنگ ہو کے پھر کسی اور ٹرین پہ جانا پڑا۔ تو میرے ساتھیوں نے بھی کہا، میں نے کہا نہیں یہ مقدس مقام ہے ہمارے ہندو دوستوں کا، تو میں یہاں بس سلام کرنے کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ میں کئی بار اس کی مثال بھی دے چکا ہوں۔ میں نے متھرا کے ریلوے اسٹیشن پہ جو غربت دیکھی، میں نے جو بچے دیکھے، مجھے آج تک نہیں بھولتے۔ اسی لیے میرا دل کرتا ہے بہت کہ یہ دو ملک اگر آپس میں، بلکہ یہ پورا خطہ، یہ جو پورا علاقہ ہے، تو یہ اگر امن و امان سے جتنی طاقت سے یہ نیگیٹو باتیں سوچی جاتی ہیں، اتنی ہی طاقت سے اگر پازیٹیو کنسٹرکٹیو باتیں سوچیں، کوئی ٹریڈ کی، کوئی انڈسٹری کی، کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر، تو آئی ڈونٹ نو کہاں سے کہاں چلا جائے۔ لیکن بہرحال اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس۔ میرے پاس تصویریں بھی محفوظ ہیں، بلکہ قطب مینار کی اور وہ التمش کی شاید ان کا مقبرہ ہے، سلطان التمش کا، وہاں کی تصویریں وغیرہ ہیں، تاج محل کی۔ ہاں آخری بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ہم جو قلعہ ہے آگرہ کا، وہاں پھر رہے تھے، تو وہاں فوٹوگرافر تھا، اس نے ہماری تصویریں وغیرہ بنائی۔ میں دیوان خاص اور دیوان عام پتہ نہیں، پھر وہ پوئٹری دیواروں پہ ہوئی ہے بڑی خوبصورت۔ مجھے شعر اس وقت یاد نہیں آ رہے فارسی کے، تو وہ فوٹوگرافر نے ہماری تصویریں بنائی، تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ تاج محل وہ آئے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، آج تو ہمارا پہلا دن ہے، ہم نے تاج محل کل جانا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ پھر میں آپ کی تصویریں وہاں آ کے بنا لوں۔ میں نے کہا یار ادھر تو رش ہوگا، کدھر مجھے ہم لوگوں کو آپ لوگ کدھر ڈھونڈتے پھرو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بس وقت بتا دیں، ہم جانے ہمارا کام جانے، ہم آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ اور اٹس ناٹ بلیویبل فار می، میں آج بھی بہت انجوائے کرتا ہوں وہ یہ کہ اگلے روز ہم نے بتایا کہ ہم لگ بھگ اتنے بجے جائیں گے، اس بندے نے ہمیں ٹریس کر لیا۔ تاج محل کی ہماری جتنی بھی تصاویر ہیں۔ پھر ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے کہ مجھے شدید پیاس لگی، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، تو میں نے پائپ پڑا دیکھا لان میں، تو میں نے اس سے پانی پینے کی کوشش کی، تو وہ بوائلنگ واٹر تھا۔ تو وہاں کچھ ہندو اور مسلمان دوست اکٹھے، وہ میرٹھ سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا آپ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب، ادھر آئے۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، پیا، گپ شپ لگی، میں حیران رہ گیا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم میرٹھ سے آئے ہیں، ہمارا وہاں دشمندار لوگ ہیں، کچھ طرح کی بات کی انہوں نے کہا جی ہمارا جو مخالف گروپ ہے، ہم تو ہندو ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے یہ مسلمان دوست ہیں، وہ جو گینگ وار ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ہندو مسلم وہ اپنا جتھا ان کا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے مجھے کہانی بتائی۔ میں نے کہا یار یہ اس طرح کے تجربات ہیں، بہت خوبصورت یادیں ہیں۔ کبھی کتاب لکھی میں نے اپنی بایوگرافی، تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پٹیالہ وغیرہ گئے، ہم امبالہ گئے، کرنال گئے، اس طرح خوبصورت تجربہ تھا۔ لیکن سچی بات ہے، جیسے میں اپنے ملک میں غربت دیکھ کے اس طرح بندہ تھوڑا ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے، وہاں بھی مجھے اسی طرح کی۔ پھر ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے اب یاد نہیں کس اسٹیشن سے کس اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ اپنی گاڑی میں تھے، تو مجھے فخر زمان صاحب نے کہا کہ یار تم ادھر آگے آپ بیٹھو۔ اچھا، وہ ہم خیر ادھر چلے گئے ہیں، وہ بس تھی، اس کے بعد ہندی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پاکستانی
ٹریول کر رہے ہیں اس میں اور یہ فلاں فلاں یونیورسٹی جا رہے ہیں یا اب مجھے تفصیلات نہیں یاد، جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ کبھی نہیں بھولی. بسیں بھری ہوئی تھی، بڑے لوگ گئے تھے یہاں سے پاکستان سے. وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگتا تھا. کوئی پوچھتا تھا وہ بھائی تواڈے جو کوئی لائل پور دا ہے، لائل پور دا تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی. بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے، ان سے گلے ملتے تھے، روتے تھے. لائل پور کا حال پوچھ رہا ہے، کوئی ملتان کا حال پوچھ رہا ہے، کوئی پنڈی کا حال پوچھ رہا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. بہرحال دین محمد صاحب، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. تھینک یو.